السلام علیکم جی۔ آج کی کتاب معاملات انسان اور قرآن، قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں آج کا ٹاپک ہے قول اور فعل میں تضاد۔ ایک سچے مسلمان کے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، جو وہ کہے اسے کر کے دکھائے۔ قرآنی اخلاقیات کے مطابق قول اور فعل میں تضاد اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ فرمان ہے اے ایمان لانے والو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو وہ پسند ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑے، گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہو۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ تو اور کسی ایسے شخص کا بھی نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ جانے والا گناہ گار۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھکے رہیں ان کے ساتھ تم جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ قول و فعل کا تضاد سماج کو برباد کر دیتا ہے، نیکی رک جاتی ہے اور برائی پھیلتی ہے۔ اس میں جی ایک اور ہے ٹاپک، میں وہ بھی ساتھ آپ کے اس پہ شیئر کر دوں۔ والدین سے حسن سلوک۔ قرآنی اخلاقیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ قرآن میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کے والدین اس کے وجود میں آنے اور پرورش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کی آیات بڑی واضح ہیں۔ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ معاملہ درست رکھتے ہیں، وہ دوسروں انسانوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پہ ضعف تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی اور ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو اس کی اطاعت نہ کر۔ اللہ نے والدین کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے، البتہ صرف اس صورت میں والدین کی اطاعت سے منع کیا جب وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا کہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ کہہ دیجئے، او میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، اور تمہارا رب خوب جانتا اور تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہے، احسان کا معاملہ رکھو۔ ابو ہریرہ سے روایت کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر
خدمت اور احسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل و خوار ہو اور رسوا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں کو میں سے کسی کو ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسائی، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بہت شکریہ جی آج کے لیے، انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔